جی السلام علیکم۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر صبر کی کمی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کو لوگ کہتے ہیں کہ یار تھوڑا صبر کر کے بیٹھ، تو آج کی ڈسکشن ساری کی ساری آپ کے لیے۔ ان تمام آپ کی کنفیوژنس اور دماغ جہاں پر آپ کا پھنس جاتا ہے ان کی آج توڑ انشاءاللہ آج کی ڈسکشن میں ہم نے نکالنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لائف سے آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہمیں صبر اپنی زندگی میں لانا چاہیے، کیسے ہم صبر کو زندگی میں لا کر آگے آسانی سے بڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ ذرا سنتے جائیں ان کا صبر کہاں کہاں کیا ہے انہوں نے اور کیسے کیسے کیا۔ ایک دن مسلسل پیاس جب ہم روزے کی حالت میں گزارتے ہیں تو کتنا وہ ایک صبر کا مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر راتیں بھی گزر رہی ہوں اور پھر دن بھی گزر رہے ہیں اور 3 دن مسلسل گزرے اور ساتھ میں اپنے بچے بھی موجود ہوں حضرت حسین کے، جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی پیاسے ہیں۔ تو یہ پیاس کا ایک شدید قسم کا امتحان تھا، تو انہوں نے صبر کا لیول ان کا چیک کریں، اور اس سے زیادہ ٹف رف کنڈیشن میرے خیال میں ہماری لائف میں نہیں آتی۔ آگے بڑھیں۔ حضرت سکینہ جو کہ آپ کی بیٹی ہیں، وہ آپ کو کہتی ہیں حضرت حسین کو کہ چھوٹا علی اصغر جو ہے، جو کہ 6 ماہ کا ہے صرف، اس کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، خدا را اس کو تھوڑا پانی کا بندوبست کروا دیں۔ تو حضرت حسین ان کو باہوں میں لیتے ہیں اور لے کے چل پڑتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں ادھر تو ان کو کہتے ہیں دیکھو دیکھو، تمہاری اگر کوئی ناراضگی ہے، تمہارا کوئی اگر مسئلہ ہے تو میری ذات کے ساتھ ہے، تمہارا مسئلہ حسین کے ساتھ ہے، تمہارا مسئلہ اس چھوٹے سے 6 ماہ کے بچے کے ساتھ نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے اس کو تھوڑا سا پانی دے دو۔ تو لیکن وہ اس بات کا رپلائی کیسے کرتے ہیں؟ وہ ایک تیر وہاں سے ایک شخص چلاتا ہے اور وہ تیر آ کے چھوٹے علی اصغر کے جو کہ 6 ماہ کا ہے اس گلے پہ لگتا ہے، اور وہاں سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، اور وہ حضرت حسین اس کو ہاتھ میں بھرتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھالتے ہیں، اور رب کو کہتے ہیں کہ مالک یہ لے حسین کی ایک اور قربانی قبول کر لے۔ بچے کو اپنے ہاتھ میں تڑپتا دیکھنا یہ آپ سمجھتے ہیں آسان کام ہے؟ اور پھر پیاسا بھی ہو اور اتنا چھوٹا معصوم بچہ ہو، اور مار بھی آگے سے جو رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہی رہے ہیں، اور بلا وجہ مارا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے اب صبر کا لیول دیکھیں، زبان پہ گلہ نہیں آیا۔ ہماری زندگی میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ آگے چلیں۔ پھر واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب وہ وہاں سے واپس آئے تو مزید یہاں سے اب ان پہ آزمائش شروع ہوتی ہے کہ میں واپس جا کے ان کو کیا کہوں گا کہ میں آگے سے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور اس بچے کو تیر جو مارا گیا، آپ سوچیں وہ نارمل تیر بھی نہیں مارا گیا، وہ 2 شاخہ تیر تھا جو کہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ سائز میں بھی بڑا تیر تھا، چھوٹے سے بچے پر جانوروں کو مارنے والا تیر استعمال کیا گیا۔ تو یہ ظلم کی انتہا تھی، لیکن صبر کا لیول اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ کوئی زبان پہ گلہ شکوہ نہیں ہے کہ میں مالک اس تیرے نبی کا نواسا ہوں، کچھ تو خیال کر، کہہ سکتے تھے لیکن کچھ نہیں کہا۔ آگے چلیں۔ پھر یہ ہوا کہ جب وہ واپس آ گئے اور یہ اب جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، شروعات ہو رہی ہے، تو آپ کا بیٹا علی اکبر جو کہ 18 سال کے ہیں، جوان بیٹا جس کو بندہ کھلا پلا کے بڑا کرتا ہے، جوانی دیکھتا ہے بچے کی، وہ جوان بیٹا وہ کہتا ہے کہ ابا جی میں آپ کو شہید ہوتا نہیں دیکھ سکوں گا، آپ مجھے جانے دیجئے۔ وہ ابو سے اجازت دیتے ہیں اور وہ جاتے ہیں، اور پھر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ شہید ہوتے ہیں تو وہ اپنے ابو کو آواز لگاتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں سے پھر اب جوان بیٹے کی قربانی دی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی ٹف مرحلہ تھا، مشکل مرحلہ تھا، جوان بیٹا اپنے ہاتھ میں جان دے رہا ہے۔ تو یہاں پر اب صبر کا لیول دیکھیں، انہوں نے صبر کیا اور زبان پہ پھر بھی گلہ نہیں آیا۔ اس سے زیادہ ٹف رف حالات آپ کی زندگی میں نہیں آتے ہوں گے۔ آگے بڑھیں۔ آپ کا بھتیجا کہتے ہیں عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے جانے دیں، اب میں جاتا ہوں مقابلے کے لیے۔ وہ جاتے ہیں اور وہ بھی جب شہید ہو کے گرتے ہیں تو پھر آواز دیتے ہیں چچا کو کہ چچا، ہائے چچا میں گیا۔ تو پھر وہ بھاگ کے پہنچتے ہیں تو دیکھیں اپنے ہاتھوں میں بھتیجا جو کہ ایک بھائی کی نشانی تھی وہ بھی تڑپتا ہوا جناب جان دے رہا ہے، لیکن زبان پہ گلہ شکوہ نہیں آتا۔ صبر کا لیول دیکھیں، صبر کا پہاڑ تھے یار حضرت حسین۔ آگے بڑھیں معاملات۔ جب انہوں نے 71 ٹوٹل 72 تھے یہ سارے، اور 71 ان میں سے جب شہید ہو گئے اور یہ ایک ایک کر کے سب کو اپنے کندھوں پہ بازو پہ لے کے واپس چھوڑتے گئے، اب جب ان کی باری آئی اکیلے رہ گئے، اور حالات کچھ یوں کہ ان کو اب کوئی سہارا دے کے گھوڑے پہ بھی بٹھانے والا نہیں بچا مرد، تو وہ پیچھے مڑے اور اپنے عورتوں کی طرف حضرت سکینہ کی طرف بھی دیکھا۔ تو حضرت سکینہ کو انہوں نے ایک مشورہ دیا اور ان کو ایک نصیحت کی کہ بیٹے یاد رکھی
सब्र से अल्लाह की कुदरत मिल जाती है, सब्र से अल्लाह की रहमत मिलती है। तो सब्र नहीं छोड़ना है, अब तुमने लीड करना है मेरे बाद। और फिर ये चढ़ते हैं और फिर पहुंचते हैं मैदान में और फिर इनको शहीद कर दिया जाता है। तो वो एक सारा आप देखें मरहलावार, एक जा रहा हो बंदा और पीछे घर की औरतें भी, वो कोई सेफ जोन में नहीं है, कोई महफूज जगह पर नहीं है, वो दर्द अलग से है, लेकिन फिर भी जा रहा है। तो ये बंदा जो जा रहा है, इसके देखें सब्र का लेवल देखें। और फिर जब इनका पैरहन उतारा जाता है, जब ये लड़ते लड़ते गिर जाते हैं, तो पैरहन जब उतारा जाता है बाद में, तो गिरते भी हैं तो सजदे की हालत में जाते हैं, उस रब को सजदा कर रहे हैं, उसके गिला नहीं कर रहे हैं। आप एक तो गिला अपने दिल से निकाल दें ज़िंदगी भर के लिए। जब पैरहन उतारा जाता है तो आपके जिस्म पर, उसमें से पैरहन पर 122 निशान तीरों के होते हैं। एक बंदे को मारने के लिए कितने तीर बरसाए गए। और फिर उनके जिस्म पर 33 निशान तलवारों के थे और उनके जिस्म पर 34 निशान नेज़ों के थे। आप सोचें कि कितनी तकलीफ थी यार उस बंदे को। 3 दिन की प्यास अलग है, जिस्म जख्मी है वो अलग है, बच्चों की कुर्बानियाँ आंखों से देख रहा है, अपने हाथों से उनकी जानें। ये हज़रत इब्राहीम का एक लेवल था सब्र का, वो अपने हाथों से अपने बच्चे को ज़बह कर रहे थे और लेकिन ये देख नहीं पाए और आंखों पर पट्टी चढ़ा ली। लेकिन इनका सब्र देखें, खुली आंखों से अपने बच्चों की कुर्बानी दे रहे हैं और खुली आंखों से उनको शहीद होता भी देख रहे हैं, लेकिन उनका सब्र उनको साथ जुड़ा हुआ है, सब्र को हाथ से जाने नहीं दे रहे। और जब इस तरह से किया जाता है तो उनकी फिर अगली कहानी आपको पता है सारी। लेकिन उनकी लाइफ हमें जो सबक देती है सबसे बड़ा, उनकी ज़िंदगी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो 2 सबक है। एक तो ये कि वो यजीद के ख़िलाफ़ क्यों थे। हम तो यजीद की मुखालफत इसलिए करते हैं ना कि उसने हमारे प्यारे हज़रत हुसैन को शहीद किया था, उनके अहले खाना को शहीद किया था, हम इसलिए नफ़रत करते हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि हज़रत हुसैन उस यजीद से क्यों नफ़रत करते थे, उनकी क्या मुखालफत थी। वो पॉइंट एक मेन पॉइंट है, वो ये था कि उसकी वहाँ पर तबाकारियाँ, उसकी सोच, उसकी सारी बदमाशियाँ और वहाँ पर बदकारियाँ, सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स थे जिनकी वजह से वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक पॉइंट तो ये हमें बहुत बड़ा पॉइंट जो करबला का सारा वाक़या सिखाता है। और दूसरा सब्र है, सब्र सब्र सब्र। आप खुद सोचें, अगर आपके अंदर सारी वो क्वालिटी, सारी वो बुराइयाँ जो कि यजीद के अंदर थी, रिश्वत, चुगलखोरी, बुराई, दूसरों को नुकसान पहुँचाना, छोटे बड़े की तमीज़ नहीं, सारी अयाशियाँ, बदमाशियाँ, जुआ, शराब, सारी अगर हमारे अंदर भी पाई जाती हैं तो आप सोचें हम में और यजीद में क्या फ़र्क है। फिर सोचें कि अगर हमारा रास्ता यजीद वाला है तो हमारा इंजाम हुसैनी कैसे हो सकता है। हम चाहने वाले तो हुसैन के हैं, लेकिन हुसैन के चाहने वाले इस तरह नहीं जीते। हुसैन के चाहने वाले सब्र वाले होते हैं, हुसैन के चाहने वाले बड़े जगरे वाले होते हैं, हुसैन के चाहने वाले हक सच को नहीं छोड़ते, हक सच के लिए जान दे देते हैं और ज़ुबान पे उसका गिला नहीं करते कि मालिक तू सारी कुल कायनात का मालिक है, तू मदद भेज मेरे लिए। और इनको दिखा दे कि मैं उस नबी का नवासा हूँ जिसको ये सारे उसकी मान के उसकी तिलावत तो करते हैं कुरान पाक की, उसको नमाज़ों में दुरूद शरीफ के ज़रिए याद तो करते हैं, लेकिन उसके अहले खाना की कोई कदर नहीं कर रहे। तो यहाँ से इस पॉइंट को समझें कि वो उन्होंने कोई गिला शिकवा नहीं किया, सब्र सब्र सब्र। और इनकी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात आई हैं, ये भी तो इंसान थे और आप भी इंसान हैं, आप और हम भी इंसान हैं। इनकी मुश्किलात अगर इनको तकलीफ़ दे रही हैं, हमारी मुश्किलात हमें भी तकलीफ़ देती हैं, तो हम आओ बका करते हैं। क्या हम इंसान हो के आओ बका कर सकते? तो ये नहीं कर सकते थे। इन्होंने सब्र किया और ये मकाम पाया। आप सब्र करें, आपको भी आला मकाम मिलेगा। अल्लाह आपका, हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।